تجھ سے کروں سامنا گر رہا ہوں ذرا تھامنا کل جہاں مشکلوں میں گھرا سوزے دل کی کریں کیا دوا تیرے در پہ سوال خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. اور علماء کرام ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. جناب علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب, قبلہ علامہ حافظ اویس احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. خوش آمدید شان رمضان میں. بہت شکریہ وسیم بھائی, بہت شکریہ, اللہ کا کرم. جزاک اللہ. جناب قبلہ محمد رضا داؤدانی صاحب اور قبلہ مفتی اسماعیل نورانی صاحب, سب کا بہت بہت شکریہ. علامہ صاحب آپ سے آغاز اس لیے بھی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بہت شاندار ویسٹ کوٹ زیب تن کیے ہیں, بہت ماشاءاللہ اچھی لگ رہی ہے آپ کی ویسٹ کوٹ. آپ نے مجھ سے لاسٹ ایئر وعدہ کیا تھا اس طرح کی کسی ویسٹ کوٹ کا. نہیں, انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں نے ہمارے دوست نذیر خان سے بات کی ہے کہ وسیم بھائی کے لیے بھی ویسٹ کوٹ ہونی چاہیے. اچھا, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پیش کریں گے ضرور. امید ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ. قبلہ یہ بتا دیجئے, پہلا سوال ہے کہ روزہ افطار کے کتنی دیر بعد تک یعنی نہ کھولا جائے تو روزہ مکروہ ہو جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے حدیث پاک کے اندر آئے کہ روزے کو جو ہے, روزے کے افطار کے اندر زیادہ تاخیر نہ کی جائے. اچھا, اب اس کو ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تاخیر سے مراد یہ ہے کہ اگر 1-2 منٹ بھی تاخیر ہو جائے تو وہ تاخیر کے اندر آتی ہے. ایسا نہیں ہے. اچھا, بلکہ آج کل تو کیلنڈرز اور ٹائمنگز اور یہ جو اذان ہیں اور یہ جو بہت سارے چینل مختلف ٹائم پر اذان دے رہے ہوتے ہیں, اس وقت تو ضرورت ہے اس بات کی کہ کم از کم جو ہے 1-2 منٹ تاخیر کی جائے. اچھا, احتیاطاً مطلب احتیاطاً تاخیر کی جائے. لیکن وہ تاخیر مکروہ ہے کہ جس کے اندر بہت زیادہ تاخیر ہو جائے کہ ستارے نکل آئیں اور کافی ٹائم ہو جائے. اس تاخیر کی ممانعت ہے. یہ جو مختصر سی تاخیر ہے یہ تو احتیاط ہے. تو زیادہ تاخیر کرنا کہ بالکل جو ہے ستارے نکلنے لگے اور زیادہ وقت ہو جائے, اس کو کراہت کی طرف تعبیر کیا گیا. صحیح. اس میں فقہ جعفریہ کا کیا حکم ہے رضا داؤدانی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصولی طور پر مسئلہ وہی ہے کہ جیسا کہ علامہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ زیادہ تاخیر کرنا کراہت رکھتا ہے. اچھا, اب زیادہ تاخیر کی جو ڈیفینیشن ہے اس کے اندر اس کو مستثنیٰ کیا گیا کہ ایک سوال آیا کہ ٹھیک ہے ایک شخص ہے اس کا روزہ بھی مکمل ہوا ہے, ظاہر ہے کہ جب وقت آ گیا تو روزہ تو مکمل ہو گیا. اب تو بحث اس میں ہے کہ افطار کر کے یعنی باقاعدہ کچھ کھا لیا پی لیا, اس کے ذریعے سے عملی طور پر افطار ہو گیا, ورنہ روزہ تو مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کے اندر یہ کہا گیا کہ جناب بہتر یہ ہے کہ مغرب کی نماز پہلے پڑھی جائے اور پھر اس کے بعد روزے کو افطار کیا جائے. پھر اس کے اندر 2 استثناءات فردر آ گئے. وہ یہ کہ اگر اس کو بھوک بہت زیادہ لگ رہی ہے جس کی وجہ سے وہ نماز میں کنسنٹریٹ نہیں کر پا رہا, یا دسترخوان پر کوئی اس کا انتظار کر رہا ہے, تو اس مہمان کے احترام میں پھر وہ افطار پہلے کر لے اور نماز کو تھوڑا بعد میں پڑھ لے. لیکن اگر اتنی تاخیر کرے کہ جس میں نماز کا وقت جو ہے وہ شامل ہو جائے اور پھر اس کے بعد افطار کرے تو اس کو پسند کیا گیا. اچھا, صحیح. اچھا, اب خواتین جو ہے وہ گھر میں گھر کے اندر ہی اگر کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں کھلا آسمان ہے تو کھلے آسمان کے نیچے خواتین کا نماز پڑھنا اٹ از اوکے؟ جی, شرعی طور پر کھلے آسمان کے نیچے نماز پڑھنا منع نہیں ہے. ٹھیک ہے. صرف پابندی اور احتیاط اس جگہ پر ہے کہ جہاں پر ان پر غیر محرموں کی نظر پڑ رہی ہو, تو وہ اس طور پر ان کو منع کیا. نماز میں جب بھی فرق نہیں آئے گا, یعنی اگر بالفرض وہ کسی ایسی جگہ نماز پڑھتی ہیں کہ کوئی غیر محرم انہیں دیکھ رہا ہے یا دیکھ سکتا ہے, نماز تب بھی ان کی ہو جائے گی اگر انہوں نے اپنے آپ کو صحیح سے کورڈ کیا ہوا ہے. نماز پر اثر نہیں پڑے گا. لیکن ان کا یہ فعل اگر بے احتیاطی ہے تو اس فعل میں غلطی کہلائے گی, اس کا گناہ ملے وہ الگ بات ہے. لیکن ویسے کھلے آسمان تلے یا اپنے گھر میں صحن میں نماز ادا کرنا, اس میں شرعاً کوئی منع نہیں ہے. اچھا, اسی طریقے سے جب گھر میں اگر تلاوت کلام پاک ہو رہی ہے تو خواتین کا تلاوت کے دوران سر پہ دوپٹہ اوڑھنا یا مرد حضرات کا ٹوپی پہننا, یہ مطلب احترام کے تقاضوں کے اعتبار سے بہتر ہے کہ کیا جائے یا فقہی تقاضا ہے کہ نہیں اگر آپ نے یہ 2 کام نہیں کیے تو تلاوت نہیں آپ کر سکتے؟ یہ آداب تلاوت میں سے ہے. جیسے کل بھی ایک بات آئی تھی تلاوت لیٹ کر پڑھنا کیسا ہے, تو آداب کچھ چیزیں ہوتی ہیں, یہ ان امور میں سے ہے کہ اپنے آپ کو ڈھانپ لیا جائے, سر کو ڈھانکا جائے, اچھے طریقے سے بیٹھا جائے, خوشبو کا استعمال ہو گیا, یہ چیزیں آداب میں آتی ہیں. اور اس سے پہلے جیسے بات ہو چکی کہ کچھ چیزیں لوازمات میں ہوتی ہیں جیسے طہارت کا ہونا, باوضو وغیرہ ہونا, لیکن بہت سی چیزیں آداب میں ہیں. جتنا ہو سکے آدمی اہتمام کرے تو وہ اچھا. خواتین کا سر ڈھانپنا چادر سے یا مرد حضرات کا ٹوپی سے, دونوں ایکولی امپورٹنٹ ہے کیونکہ خواتین کو تو بال نامحرم سے چھپانا ویسے بھی واجب ہے نا. دیکھیں اگر تو گھر کے اندر ہیں تو یہ معاملہ پھر برابر کے زمرے میں آ جائے گا. لیکن محرم غیر محرم کا جب فرق آئے گا وہاں پھر خواتین کے لیے وہ ڈھانپنا اس قرآن کے علاوہ بھی واجب کے زمرے میں جائے گا. پھر بالکل صحیح. ٹھیک.
قبلہ مفتی میرے سے بتائیے تلاوت کلام پاک ہو رہی ہے اور اگر مطلب انسان حالت وضو میں نہیں ہے یا کسی بھی وجہ سے اس وقت فوراً سجدہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اور آیات سجدہ میں سے کوئی آ جاتا ہے تو اٹ از اوکے کہ پھر ان آیات کو اس وقت علماء کے لیے اسکپ کر دیا جائے اور انسان آگے بڑھ جائے, بعد میں جب موضوع ہو تب سجدے والی آیت پڑھ کے پھر سجدہ کر لیں؟ جب ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے کہ واجب یہ ہے کہ جب آدمی اگر قرآن کریم اس کے ہاتھ میں ہے صحیح ہے تو پھر تو اس کے لیے وضو ضروری ہے, اور اگر وضو کے بغیر انسان تلاوت کر رہا ہے اور قرآن پاک اس کے ہاتھ میں نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ یہ جائز ہے. اور آیات سجدہ ضمنی سوال معذرت کے, اگر قرآن پاک ہاتھ میں ہے اور انسان یہ وضو کر لیا تو بہت بہتر ہے, تو علماء نے بتایا, لیکن یہ احتیاط کرنا ضروری ہے. اگر ہاتھ میں قرآن پاک ہے تو پھر تو وضو ضروری ہے. لا یمسہ الا المطہرون قرآن کریم میں ہے کہ اس کو پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں. یعنی اگر ایک شخص وہ نجس نہیں ہے لیکن اس نے وضو بھی نہیں کیا اور قرآن اس انداز سے پکڑ کے پڑھ رہا ہے, وہ ہاتھ میں لے کر پڑھ رہا ہے کہ تحریر ٹچ نہیں کر رہا, تو یہ بھی اس کی بھی اجازت نہیں ہے؟ نہیں, قرآن کریم ہاتھ میں آپ لینے کے لیے ہی قرآن وضو شرط ہے. اچھا جی اچھا ٹھیک ہے, آپ مکمل کر لیں. جی جی. اور پھر آیات سجدہ جیسے آ جاتی ہیں تو سجدے کے لیے بھی وضو ضروری ہے. تو اگر آیات سجدہ آ جاتی ہیں تو اس میں بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ سجدہ چونکہ فوراً کر دیا جائے, لیکن اگر کسی وجہ سے جیسے کوئی مقام سجدہ نہیں ہے وہاں پہ آپ سجدہ نہیں کر سکتے یا وضو نہیں ہے تو پھر آپ ان کو تلاوت کر کے گزر جائیں. لیکن جب آپ بعد میں جب وضو آپ کا ہو تو پھر آپ وہ سجدہ بعد میں کر لیں. اچھا جی, اس میں آپ اس کے اندر بہت خوبصورت بات قبلہ نے ارشاد فرمائی اور آداب کے اعتبار سے تو یہی ہے جو قبلہ نے ارشاد فرمایا, لیکن بہرحال جہاں تک فقہی گنجائش کا تعلق ہے اتنی گنجائش فقہا نے دی ہے ہمارے یہاں کہ اگر ہاتھ تحریر سے مس نہیں ہو رہا تو پھر یہ ایک ادب کی خلاف ورزی تو ہوگی لیکن اس کو گناہ شمار نہیں کیا جائے گا. اچھا صحیح. اور یہ جو آیات سجدہ میں جو سجدہ کرنا ہوتا ہے یہ بھی قبلہ رخ کرنا ضروری ہوتا ہے؟ جی ہاں, یہ بھی قبلہ رخ ہوگا, اور اس کے اندر اگر اس وقت سجدہ کرنے کی وہ پوزیشن میں نہیں ہے تو وہ اسکپ کر دے. آیات اسکپ کر سکتا ہے اس وقت, لیکن اگر آیات اسکپ نہیں کیا تو پھر سجدہ کرنا ہی ہے. ٹھیک, یہ ہماری میری معلومات کے لیے اگر بریفلی بتا سکیں آیات سجدہ کا کانٹینٹ کس طرح کا ہے کہ جس میں کس کی پر سجدہ واجب کیا گیا کہ آیات پڑھیں تو فوراً سجدہ واجب ہو جائے؟ اللہ کی نعمتوں کا ذکر آیات میں کیا ہے؟ آیات سجدہ کے اندر بہت سارے مقامات پر ایسا ہوتا ہے کہ سجدہ کرنے کا حکم دیا ہوتا ہے کہ سجدہ کرو, اچھا امر ہوتا ہے وہاں پر. ایک تو بندہ مومن یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ہی ثابت کرتا ہے کہ خدایا تیرا حکم آیا اور میں سجدہ ریز گر گیا. واہ واہ, صحیح. دوسرا کئی مقامات پر ایسا ہوتا ہے کہ کفار کو سجدے کا کہا گیا اور انہوں نے سجدہ نہیں کیا. اچھا تو وہ منکرین تھے, وہ سجدہ نہ کرنے والے تھے. خدایا میں تیرا بندہ ہوں, یہ آیت سجدہ آئی ہے, میں حالت نماز میں ہوں, یہ نماز کے باہر ہوں, میں باہر تیری بارگاہ کے اندر سجدہ رہوں. تو سجدے کا سب سے اچھا یہ ہے کہ جب آیت سجدہ آئے تو بندہ تابعداری اور فرمانبرداری کے اندر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر فوراً سجدہ کر لے. جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ جیسے زبانی پڑھ رہے ہیں, آپ گاڑی میں جا رہے ہیں, سفر کر رہے ہیں, زبانی قرآن پڑھ رہے ہیں, مقام سجدہ نہیں ہے تو اس کو مؤخر کیا جا سکتا ہے. نارمل بیٹھ کے آپ تلاوت کر رہے ہیں, قرآن آپ کے سامنے پڑھا ہوا ہے اور قرآن مجید فرقان حمید کو رکھیں اور فوراً سجدے کے اندر, یعنی یہ اللہ کا حکم آیا اور میں نے تاخیر نہیں کی, فوراً سجدے کے اندر چلا. اور یہ علامہ صاحب اس انداز سے کہ مثلا ابھی آپ اگر مجھے بتانے کے لیے کہ اسی میں یہ آیات سجدہ ہے, اگر ہم نے آیات کی تلاوت کر دیں تو ابھی ہم سب پر سجدہ واجب ہو جائے گا؟ جنہوں نے سماعت کی ہے سب پر سجدہ. ہاں, یہ جو کیسٹ کے اندر سنتے ہیں یہ تلاوت نہیں ہے, یہ ریپیٹیشن ہے. ٹھیک, یہ ریپیٹیشن. لیکن اگر لائیو تلاوت سن رہے ہوں, لائیو تلاوت سن رہے ہوں, میں آپ کو بتانے کے لیے کر رہا ہوں, میں بیان کرنے کے لیے کر رہا ہوں, میں نے پڑھی ہے, جنہوں نے سنی ہے سب کو پر سجدہ. آپ اگر یہاں بھی بیان کریں گے تو ابھی ویورز پر بھی واجب ہو جائے گا کیونکہ لائیو دیکھ رہے ہیں. آیت سجدہ میں پڑھوں گا, آیت سجدہ پڑھوں گا جو سنیں گے لائیو. دوسرا یہ ہے کہ اس کے حوالے سے جیسے علامہ صاحب نے وضاحت بھی فرما دی کہ ہمارے ہاں قرآن کسی بھی صورت کے اندر ہو, چاہے نقوش کی صورت میں ہو, چاہے مثال کے طور پر پورا مصحف ہو, وہ کپڑا جو اس کے ساتھ اس کا حصہ بن چکا ہے, ایک تو الگ جزدان ہے, ایک وہ جو حصہ اس کے ساتھ بھی پکڑیں گے تو پھر بھی ہمارے مصحف کو پکڑنے کا یہی حکم ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک, صحیح. اچھا, یہ طلاق کے حوالے سے سوال کہ کیا اب ظاہر اس میں جزیات بہت ہیں اور وہ تفصیلی بحث ظاہر نہیں کی جا سکتی, اتنا وقت زیادہ دیتا ہے, لیکن کیا یہ ایسا ہے معاملہ کہ اگر بس یہ جملے ادا ہو گئے تو بس یہ معاملہ ہو گیا, یعنی بجائے وہ کسی بھی کیفیت میں ہوئے ہوں یا ایک جو بھی معاملہ اس میں ہوا تھا؟ دیکھیں, یہ ظاہر ہے کہ یہ سوال خود تفصیل طلب ہے کہ ایک کیفیت
کوئی سی بھی کیفیت ہو, کیفیات بھی مختلف ہوتی ہیں, اور مختلف کیفیات کے مختلف احکامات ہیں یا عمومی مسئلہ؟ بعض کیفیات کا فرق پڑتا ہے اور بعض کیفیات سے فرق نہیں پڑتا. عموماً لوگ جو سوال کر رہے ہوتے ہیں وہ غصے کی کیفیت کا ذکر کرتے ہیں, ورنہ ایک کیفیت نشے کی بھی کیفیت ہوتی ہے. انسان مدہوشی میں تھا, انسان جنون میں تھا, انسان بے ہوشی میں تھا, یہ سب کیفیات ہیں نا. تو ان میں زیادہ تر جو لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں وہ غصے کی کیفیت کا ذکر کرتے ہیں. حالانکہ یہ عجیب بے معنی بات ہے کہ لوگوں کا یہ کہنا کہ میں غصے میں تھا, کیونکہ خوشی میں تو کوئی طلاق نہیں دیتا نا, کہ کوئی کہے کہ یہ میں آپ کو گفٹ دے رہا ہوں یہ تحفے میں, اور میں خوشی میں, جذبے میں, اور خوشی کے جذبات سے سرشار ہو کر میں طلاق دے رہا ہوں. لیکن عموماً چونکہ غصے میں ہی ہوتی ہے, کرتا ہے اور بعد میں بڑی پشیمانی ہوتی ہے. یعنی میں کوئی کام کر دوں گا یہاں پہ سیٹ میں, اور میں 10 منٹ سوچ رہا ہوں کہ یار یہ میں نے کیا بیوقوفی کی ہے یار, آئی شوڈنٹ ہیو ڈن اٹ, میں کیا پاگل ہو گیا تھا یار, میں کیا کروں. دیکھیں نا دنیا میں طلاقیں زیادہ تر ہوئی یہی والی رہی ہیں, تو اگر غصہ اس کا ریورس کوئی ہے یا نہیں, ہو گیا ختم, وہ پھر دیکھا جاتا ہے کہ اس نے لفظ کتنے ادا کیے, کیا لفظ ادا کیے ہیں, پھر ان لفظوں کے اعتبار سے فرق اور فیصلہ ہوتا ہے. اگین کیونکہ ڈیٹیل میں تو ظاہر ہے, لیکن ایک عمومی اپنے معاشرے کا اگر کوئی کہتا ہے کہ میں تمہیں دیتا ہوں, یعنی یہ الفاظ کو جی اگر اس نے یہ ایک دفعہ کہا ہے تو ایک طلاق ہو جائے گی, اور اگر اس نے یہ 2 دفعہ کہا ہے تو 2 طلاقیں ہو جائیں گی, اور اگر اس نے 3 دفعہ کہا ہے تو 3 واقع ہو جائیں گی, اور اگر 3 ہو گئی تو پھر اس کا ریورس 3 ہو گئی تو یہ ویسے تو یعنی رجوع کے اعتبار سے تو ریورس نہیں ہے اس کے اندر. پھر وہ ایک پروسیس ہوتا ہے کہ اگر وہ عورت یہ عدت گزار کر حتیٰ تنکح زوجا غیرہ کو قرآن کا حکم ہے, اگر وہ اپنی خوشی سے کسی کے نکاح میں رہ لے, اس کے بعد وہ بندہ اپنی خوشی سے طلاق دے کر اس کو مطلب فارغ کر دے, تو پھر ایک پورا لمبا پروسیس کہتے ہیں, جس کو حلالہ کہتے ہیں. لیکن یہ کہ یہ کوئی خدا نخواستہ پری پلان اور بارگیننگ وغیرہ کے جو معاملات لوگوں نے جس انداز سے اس تصور کو خراب کیا وہ نہ ہو. ظاہر ہے اس میں شرعی قباحتیں ہیں, گناہ ہے, لعنت وغیرہ کے معاملات ہیں, تو جتنا شرعی تصور ہے اس طور پر وہ ہو کر آتی ہے تو یقیناً پھر ہو سکتا ہے. فقہ جعفریہ میں کیا معاملہ ہے اس کا؟ ظاہر ہے کہ یہ بہت معروف اختلاف ہے فقہی اعتبار سے, اور اس کے اندر صرف لفظ طلاق کا زبان سے ادا کر دینا فقہ جعفری کے اندر کفایت نہیں کرتا, بلکہ اس کے لیے پراپر صیغہ طلاق جو ہے اس کا اجرا جو ہے اسے ضروری مانا گیا ہے. اور اس کے علاوہ بھی دیگر اس کے اندر شرائط ہیں کہ مثلا 2 عادل گواہ اس کے اندر موجود ہوں, اور اسی طریقے سے اور دیگر کئی شرائط ہیں. لہذا خلاصتاً یہ ہے کہ صرف زبان سے فقط اتنا کہہ دینا کہ میں طلاق دیتا ہوں تو وہ 3 دفعہ کیا اس سے زیادہ بھی کہیں تو 1 طلاق بھی اسے نہیں مانا جائے گا فقہ جعفری کے اندر. لیکن ظاہر یہ کوئی فقہ اختلاف پہلی مرتبہ ہم لوگ ڈسکس نہیں کر رہے ہیں, ایوری بڈی نو, سب کو معلوم ہے کہ یہ ایک بنیادی فقہی اختلافات میں سے ایک اختلاف ہے اس کے اندر. بالکل صحیح, ٹھیک ہے. ایک یہ سوال ہے کہ اگر اولاد ماں باپ کی اجازت کے بغیر اگر ان کے پیسے لے لیتے چوری کے زمرے میں شمار ہوگا؟ پھر بتا دیں ہوگا نہیں ہوگا کہ اولاد ماں باپ کی اجازت کے بغیر ان کے پیسے لے لیں؟ جی اگر اولاد جو ہے وہ اپنے ماں باپ کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ پیسے وغیرہ گھر سے لے لیتے ہیں تو وہ چوری کے زمرے میں ہی شمار ہوگا, کیونکہ ایک تو ان کی دل آزاری بھی ہے, ان کی طرف سے اس کی ممانعت بھی ہوتی ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ والدین اس پہ کوئی پوچھ گچھ نہیں کرتے, یا اس پہ جو ہے ان کا ایک اٹھا کے لے گئے تو پھر اس کو چوری نہیں کہا جائے گا. لیکن تو پیسے مار لیے اگر, ہاں, لیکن اگر وہ اس پہ ناراض بھی ہوتے ہیں, اس پہ وہ غصے کا اظہار بھی کرتے ہیں, وہ اس کی یہ عادت بھی چھوڑا رہے ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی کو عادت لگی ہوئی ہے تو والدین خاص طور پہ منع کرتے ہیں, تو اب وہ اس طور پر پھر وہ چوری میں شمار ہو جائے گا. 500 کا سودا لینے کے لیے بھیجا اور 60 روپے بچ گئے اور وہ بس بھائی صاحب نے جیب میں ہی ڈال دیے, تو وہ اب والدین کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو پتہ ہو تو اس اولاد کو پتہ ہو کہ وہ اس پر ناراض ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. اس کا اعتبار بھی یہی ہوگا کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے سودے میں سے کوئی پیسے بچ جاتے ہیں اور وہ بچے نے جو ہے وہ جیب میں ڈال لیے اور والدین کی طرف سے اس پہ کوئی ممانعت نہیں ہوتی ہے تو وہ پھر شرعاً جائز ہے. لیکن آ کر گھر میں جھوٹ بولنا کہ بھائی اتنے جو ہے وہ مثال کے طور پہ پیسے بچے ہی نہیں ہیں تو یہ پھر قباحت کے اندر جائے گا, اور غلط بیانی کرنا پھر یہ قباحت کے اندر جائے گا. تو اس میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ جیسے کسی کی کوئی چیز آپ استعمال کر لیتے ہیں اٹھا کے, تو اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اگلے نے آپ کے لیے اس کو مباح کیا ہوا ہے یہ نہیں, یعنی اس کو ناراض تو نہیں ہوگا وہ اس میں فرق پڑتا ہے. بہتر اندازہ ہوتا ہے اسی کا, یہ 2 دوستوں میں بھی ہو سکتا ہے, گھر کے معاملات میں بھی ہو سکتا ہے, یا کہیں پر بھی یہ ہو سکتا ہے. اگر اگلا ناراض ہو رہا ہے تو پھر یہ حقوق تلفی میں آئے گا, اور اگر اس نے اجازت دے رکھی ہے تو پھر اس میں آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ناراض ہوگا. علامہ صاحب ایک صرف جملہ کہوں گا, مسئلہ تو علامہ صاحب نے بیان کر دیا اس کے مباح ہونے کا اور جو احکامات ہیں اس کے. وسیم بھائی, معاشرتی طور پر اس وقت جو بڑے خاندانوں کے بچے ہیں وہ بہت زیادہ چوریوں کی طرف جا رہے ہیں. یعنی خالی تھوڑے بہتے یہ 100-200 کی چوریوں کا معاملہ نہیں, گھروں کے زیور اٹھا کے چھوٹے بچے
اور لے جا کر بیچ رہے ہیں، اور باقاعدہ طور پر جو ہے نا ڈالرز اور پاؤنڈ، جن گھروں کے اندر زیادہ سرمایہ ہے، تو یہ روایت بہت زیادہ نکل چکی ہے کہ گھر سے بچے، اچھا آگے وہ دکاندار ہیں، ان کو بھی پتا ہے کہ بچہ سونا چوری کر کے لے آئے، تو وہ بھی ریٹ آگے آدھے لگاتا، وہ کہتا ہے بھائی آدھے لگائے، جتنے میں لگا جائے تو صحیح کم سے کم. تو یہ بہت زیادہ غلط روش چل پڑی ہے. چوری ہو گئی نا یہ تو. اور دوسری بالکل یہ تو 100-200 والا جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ مباح قرار دیتے ہیں. اچھا ماں باپ کو پتا ہے کہ بچہ گیا آئے گا تو کچھ نہ کچھ تو بیچ میں ٹلا مارے گا، یہ تو کرنا ہی ہے اس نے. لیکن یہ جو باقاعدہ طور پر بڑی، اچھا اب باقاعدہ یہ بھی ہو رہا ہے وسیم بھائی کہ دوستوں سے مل کر گھر کے اندر ڈکیتی پڑوا رہے ہیں. یہاں تک کہ لڑکے بڑے علاقوں کے اندر ڈیفنس میں اور ہمارے علاقوں میں پیسے والوں میں پکڑے گئے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر. بڑے علاقوں میں ناراض نہ ہو جائیں کہ بھائی یہ معاملہ ہر جگہ پر ہی ہے، والیوم کہیں لاکھ کی چوری کرواتا ہوگا، وہ کہیں ہزار، اپنے اپنے بالکل. یہ خوبصورت آپ نے توجہ فرمائی، بہت سمجھدار آدمی ہے. وہ ہمارے کشمیری میں کہتے ہیں کہ لوگوں نے ماں پیو سیانے ہونے، وسیم بادامی آپ پہ سیانا ہے. لوگوں کے ماں باپ سیانے ہوتے ہیں، وسیم بادامی خود سیانا ہے. یہ اچھا آدمی، بہت خوبصورت کیا آپ نے، اچھی توجہ نکال دی. مطلب یہ ہے کہ یہ معاشرے کے اندر بہت زیادہ ہو رہا ہے اور اس کو انکریج کرنا چاہیے، اس کو جو ہے نا اس کے خلاف بولنا چاہیے کہ یہ کسی بھی اعتبار سے نہ کریں. اور یہ بالکل غلط ہے کہ اپنے گھر سے آپ چوری کر کے لے کے جا رہے چیزیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اور چوری کرنا تو ظاہر ہے، پتہ ہے چوری کا مال خریدنا کیسا ہے. بھائی میں ایک میری موبائل شاپ ہے اور مجھے پتا ہے کہ یہ صاحب موبائل مار کر آئیں گے اسے، لیکن میں کہوں کہ بھائی میں نے تو چوری نہیں کی نا، میرا تو کاروبار ہے کہ جو میں جا کے موبائل بیچے گا میں خریدوں گا، تو آپ مجھے دیجیے اور اتنے پیسے لے لیجیے. یہ ٹھیک ہے عمل؟ دیکھیں اگر تو ہمیں کسی جگہ کے بارے میں خالی ایک شبہ سا ہے، ٹھیک ہے، کسی ایک نے کہا تھا کہ یہاں پر اس طرح کا مال ملتا ہے، تو میں شبے کی وجہ سے ہم اس پر کوئی فتویٰ یا کوئی حکم نہیں لگا سکتے، وہاں سے ہم خرید سکتے ہیں. لیکن اگر غالب گمان کا درجہ ہے تو غالب گمان ہے، یعنی کہ ہمیں تقریباً اندازہ ہے اور قوی گمان ہے کہ یہاں پر یہ چوری کا ہے، یا پھر یقین کا درجہ ہے، تو یقین اور غالب گمان ان دونوں کا حکم ایک ہی جیسا ہے کہ وہاں پر ہمیں خریداری کرنا جائز نہیں ہے. سمجھنے کے لیے یقین تو 100% ہو گیا نا، گمان یعنی ہم کیا کہیں گے 70-75% تقریباً. جی بالکل 70-75. اس کی وجہ یہ کہ ہم اس چیز کی پھر حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، ہم اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں، وہاں کے خریدار بن کر ایسی مارکیٹوں کو گویا کہ ہم چلنے کا باعث بن رہے ہیں، تو پھر اس کا بھی حصہ ہمیں نہیں بننا چاہیے. یا اگر میں دکاندار ہوں اور میرے پاس کوئی شخص فون بیچنے آ رہا ہے جو کہ مجھے یقین یا گمان ہے کہ اس نے چوری کیا یا چھینا ہے، تو پھر میرا بھی اس شخص سے خریدنا ویسے دکاندار بھی غلط ہو جائے گا. جی غلط ہو گیا، میرا تو بزنس ہی ہے، میں موبائل خریدتا ہوں بھائی، تو میں کیا کروں کوئی چوری کر کے لایا گیا. بعض اوقات شریعت یوں کہتی ہے کہ یہ بے منعقد ہو گئی، یعنی یہ جو آپ کا معاملہ ہے یہ منعقد ہو گیا، لیکن اس کو فسخ کرنا، ختم کرنا واجب ہے. اس کی وجہ وہی ہے پیچھے کہ یہ گناہ کے فروغ کا سبب بنے گا. جی بالکل، تو اس کو روکنا چاہیے. تو چوری کی ایک بات ہو گئی رضا تاؤدانی صاحب، لیکن سڑک سے ہم نے بچپن میں پڑھا، سڑک سے 50 روپے مل گئے جی، اٹھا گئے جی، اللہ کی زمین سے ملے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے اندر مجھے تو یہ بھی یاد آ گیا کہ ایک صاحب نے تو یہ کہا تھا کہ دیکھیے کیا کرامتیں ہیں کہ آج ہی میں نے تہجد کی نماز پڑھی اور فوراً ہی برکت ایسی ہو گئی کہ میں جا رہا تھا اور راستے میں مجھے اس طرح سے مال مل گیا اور میں نے اٹھا لیا. تو یہ پروردگار عالم کی عطا خاص ہے اور گویا میری اس عبادت کی قبولیت کی نشانی ہے. نہیں ایسا نہیں ہے، جس کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ کسی اور کا مال ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے لیے یہ تو ضرور ہو سکتا ہے کہ انسان اس کو اپنی کسٹڈی میں لے اور پھر ڈھونڈے کہ کیا ہے، ورنہ تو لقطہ کی پوری ایک بحث ہے کہ جو گرا ہوا جو مال ہوتا ہے کہ کتنا ہو، پھر کیا کیا جا سکتا ہے، کتنا اس کا اعلان کروانا ہے، اس کی تفصیلات ہیں. لیکن یہ کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ بس لیا اور اپنی جیب میں ڈال لیا، نہیں، یہ درست نہیں ہوگا، بلکہ اس کے جو مالک ہے اس کی کھوج لگانے کے لیے ایفرٹ کرنا پڑے. اچھا لیکن اگر یہ ہوتا ہے فرض کریں یہاں جب آڈینس ہوا کرتی ہے تب اگر ایسا ہو کہ جناب اب میرے پاس آتے ہیں یہ والنٹیئرز لے کے کہ وسیم یہ گھڑی کہیں سے ملی ہے، یہ آپ لیجیے، پتہ نہیں کس کی ہے. جی اب اگر ایک گھڑی میں نے لے لی اپنے پاس، اب میں پوچھ رہا ہوں کہ بھائی کس کی ہے، نہیں آیا کوئی، تو اب یہ تو میرے لیے مصیبت پڑ گئی ہے یا میرا ذمہ ہو گیا کہ اب میں اس کو اس کے مالک تک پہنچاؤں، مجھے تو نہیں پتا کس کی ہے. ایک بالکل آخری چیز جو آ جاتی ہے نا وہ ہے کہ آپ اس تلاش کے بعد مایوس ہو جائے مالک کی تلاش سے کہ مل ہی نہیں رہا مالک کون ہے، تو پھر وہ آ جاتا ہے ایک عنوان مجہول المالک کا، کہ جس کا مالک جو ہے مجہول ہو چکا ہے اور پوری کوشش کرنے کے بعد اس کے اندر ایفرٹس پوری کر لی ہے اور پوری طریقے سے اب اطمینان ہو چکا ہے کہ یہ نہیں مل سکتا، تو پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ حاکم شرع کی اجازت سے صدقہ کیا جا سکتا ہے. حاکم شرع کا پھر کانسیپٹ یہ ہے کہ جو یہاں پر ہمارے یہاں مجتہدین ہوتے ہیں یا ان کے نمائندے ہوتے ہیں، ان سے پھر پرمیشن لے کر، ان سے آن بورڈ لے کر پھر اس کو اللہ کی راہ میں اس کی طرف سے جو اس کا مالک ہے صدقہ کر دیا جائے. یہ خلاصہ ہے، اس کی تفصیل یہ تو دیکھیے گو وداؤٹ سیئنگ یہاں ہر سوال کا ایک عمومی آنسر ہوتا ہے، باقی ظاہر کیس ٹو کیس بہت ساری چیزیں ڈیفر کرتی ہیں جو کہ ممکن ہی نہیں ہے 15-20 منٹ میں سارے کا سارا بیان کرنا. آخری بات بس میں یہی کہہ رہا تھا، جیسے حضرت لقطہ کے بارے میں مکمل بات فرما دی، جیسے آپ نے فرمایا کو لا کے دیتا ہے،
تو آپ نے پکڑ لیا تو آپ کے اوپر لازم و ضروری ہو گیا. ہم مسجد میں امام ہیں تو ہمیں بھی لا کے وضو خانے کے اندر گھڑی رہ گئی فلاں ہو گئی, حضرت یہ آپ کے حوالے کر دی. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو میں ہاتھ ہی لگاتا ہوں, میں بندوں کو بھی کہا بھائی ہاتھ نہ لگاؤ اس کو, بولے یہ ممبر پہ رکھ دیں اور اس کے بعد جو ہے جو آئے گا وہ لے جائے گا. اس کا اعلان بھی نہیں کر سکتے. شرن جو ہے یہ گمشدہ چیزوں کا اعلان کیا جاتا ہے نا, ایک گھڑی ملی ہے نشانی بتا کے اللہ کی گرامی ایک گھڑی ملی ہے, دیہات میں پنڈ میں اعلان کرتا ہے کہ منج گم گئی ہے, جس دی ہوئے مسیح تو آ کے لے جائے. اعلان نہیں کریں گے تو پھر پتہ کیسے چلے گا؟ نہیں, اعلان مسجد میں اعلان, اس کو پتہ کیسے؟ اچھا یہ مسجد کے لیے استثنا, مسجد کے لیے استثنا, باقی تو اعلانات کرنے باقی تو رمضان میں آپ کر سکتے ہیں, یہاں تو کر سکتے ہیں نا, یہاں میں نے سیٹ پہ کیے دیکھ نہیں, باقی تو جتنے ذرائع وہ تو انہوں نے کہا نا کہ جتنے ذرائع ہیں تشہیر کے وہ آپ کے اوپر واجب ہو گیا. مسجد اللہ کا گھر ہے عبادت کے لیے. میں نے مسجد کا کہا نا کہ ہمیں کو لا کے دیتا ہے وہاں ممبر پر رکھوا, ہاتھ لگا آپ نے پکڑ لیا, اب آپ کے اوپر واجب ہو گیا کہ آپ اس مالک کو ڈھونڈ کے اس تک پہنچائیں, آپ کے اوپر لازم ہے. یہ اللہ کی طرف سے نعمت نہیں ہے, یہ اس کا مال ہے. اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ چیز کا بھی فرق ہوتا ہے. جیسے ایک بہت معمولی قیمت کی چیز ہے تو اس کو تو کوئی نہیں ملا, 70,000 کی بھی ہوتی ہے, 70 لاکھ کی بھی ہوتی ہے. اب کوئی اگر بہت مہنگی چیز ہے, بہت مہنگی چیز ہے تو اس کے لیے جو بہت جدید ذرائع ہیں, جیسے اخبارات میں اعلان بھی اگر آپ کرا سکتے ہیں, کیونکہ وہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ چیز بہت زیادہ قیمتی ہو. عام چیز ہو تو آپ اس کو ویسے بھی صدقہ کر سکتے ہیں, لیکن بڑی چیز کے لیے آپ کو کوشش بھی زیادہ کرنی ہے کہ آپ کسی تک پہنچا سکیں. آخری بات وہی ہے جو قبلہ نے فرمائی کہ اس کو نعمت الہی نہ سمجھیں, ہاں کہ یہ تہجد قبول ہو گیا میرا. بہت خوبصورت بات, یہ اگر آپ رکھ لیں گے بغیر ان ذرائع کے تو یہ چوری کے اندر رسبی مال ہوگا. اور یہ کہ یہ جیسے طلاق کے مسائل پر ابھی بات ہوئی, اور اس سے پہلے آپ نے ایک دفعہ وراثت پر بات کی, تو یہ اچھی بات اس میں یہی ہے کہ اس کا کوئی ایک ہم فارمولا اتنے مختصر سے وقت میں طے کر کے پبلک کو مطلب نہیں اس میں سمجھا سکتے. تو لہٰذا ہر ایک کا چونکہ کیس الگ الگ ہے, وراثت کے مال میں بھی اور طلاق میں بھی, جس کے ساتھ جو معاملہ پیش آئے اسے وہ علماء کے سامنے رکھ کر اپنا الگ سے کیس بیان کر کے معلومات حاصل کرنی چاہیے. ایک جنرل ایک عمومی نوعیت کی بات یہاں پر ہو سکتی ہے, باقی دائرہ کیس ٹو کیس جو زیادہ ہوں گی وہ پھر. بہت شکریہ علماء کرام کا, بہت بہت شکریہ. اور وقفے کے بعد انشاءاللہ ہمارا سیگمنٹ ہے نیکی. یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا, کیسے تجھ سے کروں سامنا, گر رہا ہوں ذرا تھامنا. کل جہاں مشکلوں میں گھرا, سوزے دل کی کریں کیا دوا.